Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ البقرہ کی آیت 168 168 اور یہ 168 سے 176 168 سے 176 تک یہ چوتھا سلسلہ ہے۔ اس میں حلال حرام سے متعلق جو 3 آیات آئیں ان کو ہم نے یکجا کر لیا تھا، ایک ہی جگہ کمبائن درمیان سے لے کر ان 9 آیات میں سے، اور اصل میں تشریح اس کی چل رہی تھی۔ تو اب ایک ترتیب سے یہ پوری ساری آیات ہیں جس میں جن کی تشریح ہو چکی ہے ان پہ سے ہم گزر جائیں گے۔ اس آیت کی تشریح گزر چکی۔ اے دنیا کے انسانوں، زمین میں جو حلال اور طیب ہے، حلال اور پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تم سب کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تفصیل اس کی گزر چکی کہ کھانے کی چیزوں میں حرام لفظ استعمال نہیں کر سکتے، قرآن نے کہا ہے بہت واضح الفاظ میں، سوائے 4 چیزوں کے۔ باقی سب حلال ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن حلال میں سے بھی حکم یہ ہے کہ طیب کھانا جو پاکیزہ ہوں، جو غیر طیب ہیں وہ سب مکروہات ہیں۔ حدیثوں میں ان کے لیے ان سب کو جو حرام سمجھا جاتا ہے، قرآن نے جنہیں حرام کہا ان کے علاوہ، کہیں حرام کے الفاظ ہیں، کہیں نہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اسے درمیان کے راویوں نے جگہ جگہ حرام کر دیا، یہ بہت واضح ہے، یہ میں تفصیلات اس کی رکھ چکا۔ کہیں کہیں اسے لفظ حرام سے بدل دیا۔ اور روکنا کئی طریقے سے ہوتا ہے، مشورے کے طور پر بھی ہوتا ہے، کراہت اور برائی کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی چیز برائی ہو سکتی ہے حرام نہ ہو۔ روکنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ حرام ہو۔ تو جب قرآن نے کہا کہ 4 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے کھانے کی چیزوں میں، تو پھر وہ باقی تمام چیزیں جن کے لیے حرام کے الفاظ استعمال ہوئے حدیث میں، وہ مکروہات ہیں، مکروہ ہیں، وہ طیب نہیں ہیں، انہیں نہ کھائیں۔ لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے یا کھاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہوگا اور وہ حرام نہیں ہوگا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بے شک وہ شیطان جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بہت عام بات ویسے ہو گئی، عوام کے اندر تو بہت عام ہے، اور میں نے تو یہ جو پیشہ ور بہت سے واعظ کہنے والے ہیں، جگہ جگہ ان کی تقریروں تک میں اس طرح کی باتیں بعض کی سنی کہ وہ چیزیں جو حدیث نہیں ہوتی انہیں حدیث کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طرح طرح کے عقل اور ہوش اڑا دینے والے واقعات پیش کرتے ہیں، ایسے کہ جیسے بہت ہی معتبر و مستند ہوں، اور کتنی ہی باتیں وہ اس انداز میں رکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے کلام کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ عوام میں تو جو کم پڑھے لکھے ہیں یا کم علم والے، کم پڑھے لکھے سے مطلب کم دین کا علم والے، ان میں تو یہ بہت عام ہے کہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے سمجھا اس کو بڑی بے احتیاطی کے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے۔ تو شیطان تمہیں اس بات پر بھی اکساتا ہے، یہ بھی شیطانی بات ہے کہ تم اللہ کی طرف اس بات کو منسوب کرو جس کا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کہی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیے اصلاً بنیادی طور پر تو یہ اس آیت کے بعد آیا جہاں پر ذکر تھا کہ حلال چیزیں کھانا، اور اس کی تشریح میں یہ گزر چکا کہ حرام کیا ہے۔
اب اگر باقی چیزوں کو حرام قرار دیا جائے اور اس شکل میں قرار دیا جائے حرام کے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. یہ آیت اسی کے بعد آئی، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ اللہ پر وہ باتیں مت تھوپو جو اللہ نے نہیں کہی. اور حکم عام بھی ہے کہ کوئی چیز جو اللہ نے نہیں کہی، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے وہ نہیں کہتے تھے کچھ، وہ باتیں بھی وہی ہوتی تھی جو اصلاً اللہ ہی کا حکم ہے. لیکن اللہ کے کلام میں جو کچھ نازل ہوا وہ آپ تک ایک ایک لفظ کی صحت کے ساتھ، ایک ایک لفظ کی ایکوریسی کے ساتھ پہنچا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یا کرنے کو کہا، اس میں درمیان میں بہت سے، ہم تک پہنچنے میں بہت سے راوی ہیں، جن میں سے بہت سی روایات کی تحقیق کے بعد بڑی تعداد میں علم والوں نے بتایا کہ جھوٹی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، اور جن کے بارے میں یہ بتایا وہ صحیح ہیں، وہ بھی ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ تک پہنچی ہو ایسا نہیں ہے. سننے والے نے جو مفہوم سمجھا اسے آگے کہہ دیا، اس نے اور آگے کہہ دیا جو مفہوم سمجھا. کوئی الفاظ نہیں رٹے جاتے، اور نہ ایک سیٹنگ کے اندر، ایک نشست کے اندر جو باتیں کہی ہوں وہ لفظ، وہ الفاظ ہر ایک کو رٹ جائیں، وہ جس سے کہے اسے بھی رٹ گئے، اس نے جس سے کہا اسے بھی رٹ گئے، ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا ہوا بھی نہیں. یہ خالی اندازے کی بات نہیں ہے، یہ تحقیقات سے معلوم ہے یہ کہ جو مفہوم، جو سینس سمجھتے تھے بات سننے کا، اسے وہ اپنے الفاظ میں آگے ٹرانسفر کر دیتے تھے. اس میں دو طرح کی باتیں ممکن ہے کہ مفہوم ہی کسی نے غلط سمجھا، کہنے والے نے جو کچھ کہا تھا اس سے کچھ سمجھا غلط، تو پھر وہ بات آگے جو چلی اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی. وہ چاہے کہنے والے متقی بھی تھے اور ایماندار بھی تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں سہو اور بھول ہو گئی ہو، انہوں نے کہا سمجھنے والے نے غلط سمجھا، تو دونوں باتیں ممکن ہیں. پھر درمیان میں بہت بڑی تعداد ان کی ہے جنہوں نے جھوٹ شامل کر دیا. ایک فرق تو وہ ہے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہم تک آئی حدیث ہے، ایک فرق تو یہ ہے. ایک اور فرق ہے اللہ کے احکامات میں، اور خاص طور سے احکامات کی میں بات کر رہا ہوں، جن چیزوں کو کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جو کچھ اللہ نے حکم دیا، جو اللہ کے کلام سے ہم تک پہنچا، وہ فرض ہے. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا، یہ آپ جانتے ہیں جو لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کے یہاں، وہ سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے. وہ اس کی تشریح کے طور پر ہے، اس کی سپورٹ کے طور پر ہے. مثلا نمازیں کچھ فرض ہیں، کچھ سنتیں. یہ سنتیں جو کہلاتی ہیں، یہ اصلاً شریعت میں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ نفل ہیں. فرض کے علاوہ جتنی ہیں سب نفل. نفل کے معنی ایکسٹرا، لفظی معنی. اب بعد کے اسکالرز نے وہ جتنے نفل تھے، فرض کے علاوہ جتنی ایکسٹرا تھیں، انہیں ریکمینڈڈ کہیں گے. فرض نہیں کیا جا سکتا، رسول اپنی طرف سے فرض نہیں کر سکتا. اس میں تاکید کے درجے کے اعتبار سے کس کی کتنی تاکید فرمائی، اس کے حساب سے الگ الگ کیٹیگری علماء نے نام رکھے، الگ الگ کیٹیگری بنا کے. جس کی بہت تاکید کی، بہت زیادہ کی، اس کا نام واجب رکھا. اس کے بعد کے درجے کا سنت رکھا، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے عمل اور ان کی تاکید کے لحاظ سے علماء نے ان کے نام رکھ کے کیٹیگرائز کیا اور درجے مقرر فرمائے. لیکن اصل حقیقت وہی اپنی جگہ ہے کہ فرض وہ ہیں جنہیں آپ کبھی نہ چھوڑ سکے، اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ریکمینڈ کی، اس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں. ان کے بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے.
بہت سی جو مصلحت ہیں اس میں بعض کی بہت تاکید کی، بعض کے بارے میں کہا کہ اچھا ہے اگر کر لیا کرو، لیکن جن کی بہت تاکید کی وہ واجب اور سنت مؤکدہ کہلائے، ان کا یہ نام رکھے گئے۔ لیکن بہت اچھے بڑے درجے کے علم والوں نے بھی بعض نے یہ بات کہی کہ اگر کبھی نہ چھوڑ سکے کسی واجب کو، کبھی نہ کسی حالت میں نہ ترک کر سکے کسی سنت کو، تو اس میں اور فرض میں کیا فرق ہوا؟ یہ تو خالی صرف نام بدل رہے، الفاظ بدل رہے ہیں۔ گریڈ میں فرق ہونا ضروری ہے اور فرق رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک قول منسوب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ وہ فرماتے تھے کہ جس واجب کو لوگ فرض سمجھنے لگ جائیں اس واجب کا ترک واجب ہے۔ کسی واجب کو لوگوں نے فرض کا درجہ دے دیا، نام واجب ہی رکھا ہوا ہے، جانتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لیکن اس کا حکم ایسے ہی دیتے ہیں، اس درجے کی سختی کے ساتھ میں دیتے ہیں اور اس درجے کی پابندی کا حکم دیتے ہیں کہ جو فرض کی ہوتی ہے اس کے برابر۔ تو دونوں میں فرق نہیں بچا نا، خالی منہ سے الفاظ کے کہنے کا فرق ہوا۔ تو اب دین بدل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں کر سکتے، اس کی سپورٹ کے لیے تو ریکمنڈیشنز ہیں، اس کی تشریح تو ہے، نئی کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے دین میں۔ اب دین بدل رہا ہے، تو حضرت امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا قول ہے کہ جس واجب کو لوگ فرض سمجھنے لگ جائیں اس واجب کو چھوڑنا ضروری ہے، ترک واجب ہے، اس لیے کہ دین بدل رہا ہے یہاں۔ ہاں اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے، کوئی اگر مستقل سنتوں کو چھوڑے، عادتاً چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا کرو۔ کوئی جس درجے کی جس کی اہمیت تھی اس درجے کی اہمیت اسے دیں، اس سے نہ اوپر لے جائیں نہ نیچے لے جائیں۔ کبھی بہت زیادہ مجبوری، بہت زیادہ ضرورت ہوئی اور آپ نے اگر ادا کی سنتیں یا واجب تو نہیں کی، فرض لازم ہے ہر حالت میں۔ ہمارے یہاں یہ شدتیں ہوئی ہیں، فرائض جو ہے وہ اللہ کا احکامات ہے براہ راست، کہا کہ کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب مت کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسی درجے کا دے دیا تو یہ بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا ہوا کہ یہ بھی جیسے ایسا ہے کہ جیسے اللہ ہی کا حکم ہے، جو ریکمنڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسے اسی درجے پہ اگر لے آئے فرائض بنا دیا۔ تو اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو، یہ بہت سیریس بات ہے، اور یہ شیطان حکم دیتا ہے، شیطان اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف منسوب کرو جو اللہ نے نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ سب اس کلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب جب لوگوں سے کہا جاتا ہے تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، جب یہ کہا جاتا ہے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہماری جو روایات چلی آ رہی ہیں، ٹریڈیشنز چلی آ رہی ہیں، پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں، جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، جو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے، ہم تو وہی کریں گے۔ ہمارے جو جتنے بڑے اسکالر فقہاء تھے ان میں سے قریب ہر ایک کے اس طرح کے اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے۔ اس معاملے میں امام شافعی، امام مالک تو بہت زیادہ اس معاملے میں محتاط تھے کہ تمہیں اگر کوئی حدیث مل جائے جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو اس کی صحت کا، تو میرے قول کو چھوڑ دینا اور اسے اختیار کر لینا۔ یہ سارے فقہاء کہا کرتے تھے، انہوں نے یہ شدتیں نہیں اختیار کی تھی جو ہمارے ہاں یہ مسلک بنے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر مقدم ہے۔ اور پھر یہ ایسے ہی گریڈ بنتے ہیں کہ جو بات ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم تک پہنچی وہ صحت کے اعتبار سے، اپنی آتھینٹسٹی کے اعتبار سے اتنی مستند نہیں ہے جو بات ہمارے پاس قرآن سے پہنچی۔ تو پھر جو بات آپ کو واضح طور پر محکم انداز میں ایسے کہ اس کے اندر کوئی الفاظ کو سمجھنے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو پہنچے، وہاں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
نبی کی سنت اسی کے مطابق ہوگی، اس سے مختلف نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعد کے اسکالر سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں سوچنے سمجھنے میں، فہم میں۔ تو پھر یہ جواب یہ دینا، یہ ترتیب ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو جو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے۔ اب اسلاف دو طرح کے، اسلاف وہ جو گزرے ہوئے پرکھے بڑے جن کی ہم عزت کرتے ہیں۔ یہ آبا جو لفظ ہے، یہ آبا کا مطلب خالی نسل نہیں ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ تو باپ دادا، یہ آبا کا لفظ محاورے کے طور پر عربی کے اندر صرف باپ دادا کے لیے نہیں، باپ دادا سے تو وہ ہیں جو ہمارے یہاں روایتی طور پر ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اسی کے اندر وہ بھی آتا ہے آبا کے اندر اسلاف۔ اسلاف کا مطلب وہ لوگ جو گزر گئے بڑے، جن کی ہم عزت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک نام تھوڑا سا اور، اس میں سے ایک تھوڑا سا اور اس کی یوں سمجھ لیجیے کہ تراش کی گئی۔ اسلاف سلف صالحین، وہ لوگ جو گزر گئے جو صالح تھے، نیک تھے، ہم تو ویسے کریں گے۔ کسی سلف صالحین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب ہم تک پہنچنے میں ایسے پہنچی کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ لاکھوں چیزیں گڑھی ہوئی ہیں، اس میں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں۔ تو پھر سلف صالحین کی باتیں آپ تک پہنچنے کے اندر کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ بالکل ٹھیک پہنچی سب؟ اس میں سے جب وہ باتیں آگے پہنچائی جائیں گی، ٹرانسفر کی جائیں گی، تو سب سے زیادہ تو لوگ احتیاط حضور کی باتوں میں کریں گے نا پہنچانے میں۔ پھر دوسرے جو ہے جنہیں سلف صالحین کہہ رہے ہیں، جن کے اتباع کر رہے ہیں، ان کی باتیں پہنچنے میں تو آتھینٹسٹی اس سے بھی کم رہ جائے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے غلطی بھی ہو سکتی تھی، کسی مسئلے کو سمجھنے میں کوئی اطلاع انہیں نہیں پہنچی۔ تو جہاں اللہ کا کلام آ جائے اور اس کی کوئی واضح صاف ہدایت آ جائے جو سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن نہ ہو، جس کے کئی معنی نہ نکالے جا سکتے ہوں، وہاں پر پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ شیطانی بات ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ہم تو بس اسی کی اتباع کریں گے، ہم تو بس اسے مانیں گے۔ جواب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ کیا انہوں نے نہیں پڑھا تھا قرآن؟ آپ نہیں پڑھ لیا ہے؟ ہم نے نہیں، آپ پڑھیے۔ بہت سی چیزیں محکم ہیں، احکامات۔ دیکھیے، احکام لفظ کے اندر حکم اور محکم یہ ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں۔ احکامات کی آیات ساری محکم آیات ہیں۔ محکم کا مطلب وہ کہ جن کے کوئی ڈبل میننگ، کوئی اس میں سے استخراج کر کے ڈیڈیوس کر کے کچھ الگ لوگ الگ الگ طرح کے معنی نہیں نکال سکتے۔ بہت واضح ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ احکامات سارے ایسے ہی ہیں۔ تو جو محکم قرآن کی آیات ہیں، ان پر کسی طرح کے کسی اختلاف کی کسی کو کے لیے گنجائش نہیں ہے، شیطانی بات ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ صاحب انہوں نے بھی تو پڑھا تھا، آپ ہی نے پڑھ لیا قرآن، میں نے ہی نہیں پڑھ لیا، بتانے والے کی بات نہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ محکم آیات کا چاہے آیت وہ ہیں جن کا چاہے جتنے بڑے اسکالر رہے ہو، جو انہوں نے مطلب سمجھا تھا وہی مطلب آپ بھی سمجھیں گے۔ دوسری آیات کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب سمجھنے میں زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی، زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہو، اور ایک آیت کے کئی طرح سے، کئی پہلو سے مطلب نکل سکتے ہو۔ محکم آیات کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو جو وہ سمجھ سکتے تھے وہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے ڈائریکٹ احکامات لیجئے، ان کی بات آپ تک پہنچنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان سے کہیں بعض جگہ فیصلے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان تک کوئی بات یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں پہنچی ہو جو اللہ کے کلام سے آپ تک پہنچ گئی، پھر اس پر عمل لازم ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ ہمارے اسلاف اس کے خلاف کرتے رہے تھے، ایک تو کرتے نہیں ہوں گے، اور جو کرتے رہے تھے وہ غلط راستے پر تھے، کم سے کم اس مسئلے کی حد تک۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تب بھی اسلاف کی، آباء و اجداد کی، باپ دادوں کی پیروی کرتے رہیں گے، چاہے انہوں نے عقل استعمال نہ کی ہو، چاہے وہ صحیح راستے پر نہ ہو، ہدایت یافتہ نہ ہو۔ اب اسلاف بہت سے تو وہ ہیں بڑی تعداد کے اندر دنیا والوں کے آباء و اجداد جو عقل استعمال نہیں کرتے تھے، وہ بھی جو کچھ آ رہا ہے کہتے تھے عقل کی بات مت کرو، یا دین کے معاملے میں، دھرم کے معاملے میں۔
جو پیچھے سے چلا رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے. تو انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا, وہ صحیح راستے پر نہیں تھے, تم بھی ایسے ہی کرتے چلے جاؤ گے. لیکن ان میں جو وہ ٹکڑا ہے جنہیں سلف صالحین کہتے ہیں, ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں تھے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے, ان میں سے وہ بڑے بڑے بعض اسکالرز جن کی بعض رائے ایسی ہے کہ جنہیں ہمیں چھوڑنا پڑے گا اس لیے کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس سے مختلف ہے, تو ان کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے تھے. لیکن ان کی رائے کو بھی آپ کو چھوڑنا ہوگا, ان کی باتیں آپ تک پہنچانے میں عقل کا استعمال نہیں ہوا. جہاں پہنچنے میں غلطی ہوئی, ان کی باتیں آپ تک پہنچنے میں ایسی ہو گئی کہ وہ ہدایت کا راستہ نہیں بچا. تو چاہے تمہارے پاس جو بات ان کی نہیں ہے, ان سلف صالحین کی, بلکہ درمیان کے جو لوگوں نے اختیار کر لی اور آپ تک پہنچی, انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا کہ فلاں وہ حضرت یہ فلاں بزرگ یہ باتیں نہیں کہہ سکتے تھے. بعض باتوں کو سن کر ویسے ہی مسترد کر دینا چاہیے. نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں کہہ سکتے. آپ کو کسی کی طرف سے خوشگمانی ہو, بہت اچھا آپ کا نظریہ ہو, بہت اس کے بارے میں آپ کی اچھی بہت زیادہ فیتھ ہو, بہت اچھی رائے ہو, کوئی الزام کوئی دوسرا لگائے تو بغیر تحقیق کے کھٹ سے منع کر دیتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہو, ایسا نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپس میں جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں غلط بات ہے, میں نہیں مان سکتا. کہہ رہے ہم نے خود سنا اپنے کانوں سے, ہم نے خود دیکھا. ان کا نہیں دیکھا ہوگا, غلط دیکھا ہوگا, نہیں ممکن ہے. حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی گئی, قرآن نازل ہوا اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم لوگوں نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ جھوٹ ہے, یہ تحقیق کے چکر میں کیوں پڑے اور حکم کے انتظار میں کیوں رکے رہے, اور اس لیے کیوں رکے رہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی صفائی آئے گی. سنتے کیوں نہیں کہا کہ جھوٹ ہی ہے یہ بات. جب اتنا مستند کوئی کردار ہو جاتا ہے, اس کے پاس سے کوئی چیز ایسی آئے جو قرآن کے خلاف ہو, تو کوئی اگر واقعی مستند کردار ہے تو کہہ دیجئے کہ جھوٹ, ہم نہیں مانتے, انہوں نے نہیں کہا ہوگا. تو چاہے تمہارے جنہوں نے تم تک پہنچائی وہ تمہارے اسلاف سے جنہوں نے یہاں تک پہنچائی سلف صالحین سے, چاہے وہ لوگ ان لوگوں نے عقل استعمال نہ کی ہو, اور چاہے وہ صحیح راستے پر نہیں ہو, تب بھی تم اسی کے پیچھے چلے جاؤ گے. پھر ایسے گروہ بھی ہیں, یہ اس کی تشریح کے اندر سورہ زمر کی ایک آیت, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب صرف خدائے واحد کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا, تو وہ لوگ جن کا آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے. دیکھیے لفظ خالی آخرت کے ایمان کی بات آ رہی ہے, ایمان میں تو بہت سی چیزیں, یعنی جنہیں اس کا احساس نہیں کتنی سزا ملے گی اس کی, اس کا انجام کیا ہوگا. یہ انجام تو آخرت میں ہوگا نا, بات میں جو دور آ رہا ہے. تو جنہیں اس کی فکر نہیں ہے یا اس کا خیال احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے, اس کی کیسی سزا ملے گی, وہ لوگ جب صرف خدا واحد کا, صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دل کڑ رہے ہیں, اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں. دوسرے چاہے جتنے دونوں طرح کے ہیں, وہ بھی ہیں جو جھوٹے دیوی دیوتا ہیں, اور وہ بھی ہیں جو اولیاء اللہ ہیں, ان کا ذکر ہو تو جھومیں گے, اور صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہو باقی تو کہیں گے کہ یہ تو سلام بھی نہیں پڑھا انہوں نے وہ ان کی باتیں بھی نہیں کی. تو یعنی یہ درجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر خوشی نہیں ہے جو سپریم ہے, اس کا اچھا صرف اس کا ہو, کسی کا نہ ہو, کافی ہے, اور بھی دوسروں کا کرے اور اچھا ہے, وہ گریٹ کے اعتبار سے. لیکن لوگوں کے اندر ان کا کہ شکل یہ بن گئی ہے کہ اگر صرف اللہ کی بات چل رہی ہو, اچھا کوئی جلسہ ہی ہے, کوئی آپس کا کوئی پروگرام ہے, حمد پڑھی گئی, کوئی صاحب آئے, کسی شاعر سے کہا کہ آ کے حمد سنائیں گے. حمد ان نظموں کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو, اور اس کے بعد پروگرام شروع ہو گیا تو اس میں آدھے سے زیادہ اعتراض کریں گے نعت تو ہوئی نہیں.
اصل میں تو نہ ہم ضروری تھی، لازم تھی، نہ نعت ضروری تھی. بڑا اچھا ہے حمد اگر پڑھی گئی، لیکن بات یہ ہے کہ حمد ہوئی، نعت نہیں ہوئی. ہم نہیں ہوتی تو بھی کوئی بات نہیں، نعت نہیں تو بھی کوئی بات نہیں، ہو تو بہت اچھی بات ہے، نعت بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اعتراض یہ ہوگا کہ نعت نہیں ہوئی. تو جب صرف اکیلے اللہ کی بات ہو تو دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے کھل جاتے ہیں. یہ بیلنس ہٹا ہوا ہے، یہ توازن ہٹا ہوا ہے دین کا، کہ جو چیز جو اللہ کا ذکر ہے اس کے اوپر وہ خوشی حاصل نہیں ہو رہی جو دوسروں کے ذکر پہ خوشی حاصل ہو رہی، چاہے ان کو اچھے لوگوں کی بات ہو، ان کو تو چھوڑیے آپ دیوی دیوتاؤں. اللہ کے کلام سے ہدایات لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ سورسز ہیں وہاں سے سارا دین لیں گے. تو جب وہاں سے مل جائے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تشریح کے لیے جو دوسری اور بات کی دوسری سورسز کی ضرورت ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، یہ جو انکار کر دیتے ہیں یا کفر کرنے والے ہیں، اس شخص کی تھی جیسے کسی کو پکارے تو وہ آواز تو سنے لیکن نہ تو اس کی سمجھ میں آئے کیا کہا جا رہا ہے، بس ایک شور ہے، ایک آواز آ رہی ہے، اس کے علاوہ ان کی کچھ نہیں سمجھ میں آتا. ایسے ہی یہ ہے کہ اللہ کا کلام چل رہا ہے خوب، اس کے اندر بڑی اچھی اچھی قرأتوں کے اندر طرح طرح کی بڑی اچھی تجوید کے ساتھ میں، بڑی اچھی قرأت کے ساتھ میں جھوم جھوم کر سب جھوم رہے ہیں، یہ کچھ نہیں معلوم کیا کہا جا رہا ہے. وہ بہت اچھی بات ہے اچھی طریقے سے پڑھنا اللہ کے کلام کو، لیکن اصل مقصد تو یہی تھا کہ کل اللہ کے کلام کا کہ اللہ نے کیا فرمایا، کیا حکم کیا ہے، ہدایت کے لیے، وہ پڑھ کر خالی جھومنے کے لیے نہیں تھا نا. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اگر ساری بھیڑ کی بھیڑ ایسی ہے کہ اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ یہ حکم کیا ہے، اس پر جھومنا ہے، تو یہ آواز ہے صرف ایک خالی اچھے، بس آواز آ رہی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ایسے لوگ بہرے اور گونگے اور اندھے ہیں، اور جو بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو اور اندھا بھی ہو، وہ عقل کا استعمال کیسے کرے؟ چیزیں دیکھتا ہے انسان، اس سے وہ دماغ میں رجسٹر ہوتی ہیں. اب ہر چیز کی کیفیت معلوم ہے تو اس کے حساب سے عقل استعمال کرتا ہے کہ کون کیسا، کیا چیز کیسی، اس سے بچے. اب بعض لوگوں کی بینائی نہیں ہے تو کان ہے، کانوں سے سنتے ہیں، اس سے بہت سی چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اب اگر کہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہرے بھی ہیں، سن نہیں سکتے، اشاروں سے بھی نہیں بتایا جا سکتا، اندھے بھی ہیں، گونگے بھی، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں، تو پھر نالج تو بہت کم رہ گئی، اندر کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کے بارے میں. عقل کا استعمال کیا کرے؟ عقل تو ڈیولپ ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے سے اور سننے سے. عقل ہے لیکن عقل کا استعمال تب ہوگا جب پہلے انفارمیشن آئے گی. اب ساتھ میں گونگے بھی ہیں، کچھ خود بھی نہیں کہہ سکتے، تو یہ تو یہاں تو عقل کا معاملہ زیرو ہو گیا بالکل. کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. اتنی سخت بات کہی ان کو کہ جو صرف جن تک صرف آواز پہنچے، بس with no meaning, with no sense, with no instructions، کوئی ہدایت نہیں، کچھ نہیں، کوئی کسی طرح کا مارگدرشن نہیں اس کے اندر. ان کا بڑی اچھی ہے قرأت، تو قرأت میں بہت اچھا خوش ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف یہیں تک بات رہ جائے اور یہ نہ معلوم ہو کیا ہے تو پھر یہ تو اس کا مقصد نہیں تھا، کوئی گانا بجانا تھوڑی تھا. یہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان لانے والو، جو پاکیزہ چیزیں طیبات میں سے جو کچھ تمہیں دیا ہے ان میں سے کھاؤ، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر صرف تم اسی کے قانون کی اتباع کرنے والے ہو، ماننے والے ہو. اس آیت کی تشریح گزر چکی اس لیے میں آگے چل رہا ہوں، اور اس کی بھی گزر چکی. آیت کا ترجمہ صرف پڑھ دیتا ہوں. وقت 3 جو پچھلے ہفتے گزرے وہ انہی آیات کی تشریح میں گزرے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ.
بے شک صرف بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو کچھ حرام کیا گیا وہ بس یہ ہے، مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کا جس کے اوپر نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، پھر کوئی اگر ایسی حالت میں پھنس گیا جسے اضطراری حالت کہتے ہیں، سخت بے چینی کی، ناقابل برداشت حالت کے اندر، اس وقت کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی، لیکن پھر اس وقت اس کا گناہ نہیں ہوتا، رہتی تو حرام ہی ہے لیکن حرام کا گناہ نہیں ہوتا اس حالت، اضطرار کی حالت میں۔ فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ غلطیوں کو ڈھکنے والا بھی اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، اور وہ لوگ جو اللہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں نازل فرمایا، جو اسے چھپاتے ہیں اور اس سے تو سودا کر لیتے ہیں۔ سودا کرنا یہی مطلب نہیں ہے کہ کوئی پیسے ایسے پیسے لے لیے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے منافع کے لیے، تھوڑی سی سے فائدے کے لیے اسے پھر چھوڑ دیا، تو یہ بیچ دینا ہوا دین کو۔ تو اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اسے اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے جو لوگ چھپاتے ہیں، چھپاتے تو علم والے ہیں نا، وہ کیا چھپائے گا جس کے پاس علم نہیں ہے؟ جان کر چھپاتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اللہ کا کلام ہے اگر وہ اس کے مطابق عمل کریں تو لوگوں کا شوشن نہیں کر سکتے، استحصال نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کو ٹھگنا ہے تو چھپانا ہوگا کچھ چیزوں کو۔ وہ اپنا انجام جانتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں کہ بہت گھٹیا سودا کیا، بہت تھوڑا سا منافع انہوں نے لیا ہے اور بہت بڑا نقصان جو ہے اس کے بدلے خرید لیا۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ جو کچھ کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں آگ بن کر جاتا ہے، وہ جسم بڑھ نہیں رہا ان کا۔ مال کمایا نا، مال کما کے کھاتے ہیں پھر، تو وہ کھانا ان کا جو کھاتے ہیں وہ اصل میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وہ چند دن کا ہے بس ان کا جو کچھ ذائقہ ہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ ولا یزکیہم، یہاں بڑے بڑے میں پھر دوبارہ یہی توجہ دلا رہا ہوں، کو چھپانے والے تو وہی ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ ولا یزکیہم، وہاں پر ان کا کوئی ارتقا نہیں ہوگا، وہاں انہیں پاک نہیں کیا جائے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے درد بھرا عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت بیچ دی، گمراہی خرید لی، یہ وہ لوگ ہیں۔ والعذاب بالمغفرہ، مغفرت بیچ دی، عذاب خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، ذرا ان کا صبر تو دیکھو آگ کے اوپر، کیسا مطلب خوش ہیں آگ کو خرید کر، ان کا صبر تو دیکھو ذرا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل فرمائی وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ حق سچ کو نہیں کہتے۔ حق کے لیے اردو زبان میں دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں، بہت سی زبانوں کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے۔ سچائیاں ہر دور کی بدل جاتی ہیں، سچائیاں بہت سی ایسی ہوتی ہیں، کسی ماحول کا سچ کسی دوسرے ماحول کا سچ نہیں ہوتا۔ حق وہ ہے جو ہر دور کے اندر سچ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ حق ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی طرح کے ماڈیفیکیشن کی، ترمیم کی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وقت گزر گیا تو اب یہ ویلڈ نہیں رہا، یہ پچھلے دور کا سچ تھا۔ جب اعتراض ہوتا ہے، کبھی دلت لوگ اعتراض کرتے ہیں منوسمرتی کے اوپر، اس میں جو وہ ودھان اور وہ قانون ہے جس کے اندر کچھ لوگوں کو کا درجہ پیدائشی طور پر گرایا گیا، کچھ کا اٹھایا گیا، ایک ہی گناہ کی، ایک ہی پاپ کی جو سزا ہے وہ شودر کی بہت زیادہ اور برہمن کی بہت کم۔ تو جب اس کے اوپر اس سے نفرت ظاہر کی گئی، اس کے اوپر اعتراض ہوا، تو اب اس کے جواب میں ہمیں کہنے والے خوب ملتے ہیں یہ کہ بھئی وہ سمے کی بات تھی، اس وقت کیا پرستھتیاں تھیں، اس یگ کے اندر، اس پریپیکش میں، اس پس منظر میں کہا ہوگا کیا حالات تھے اس وقت کے، یہ باتیں کہیں ہوں گی، تو آپ اسے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ سب جھوٹی باتیں اس وقت سچ نہیں ہوں گی؟ تھیں یا نہیں تھیں اس وقت سچ؟
لیکن ایک بات یہ کہنے میں مجبور ہے کہ اس وقت کا سچ اور آج کا سچ کچھ اور ہے. جب اس وقت کے حالات تھے تو یہ اس وقت کے لیے ٹھیک ہوگا، مناسب ہوگا. اب اس وقت ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا. اگر تو حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اس وقت بھی ویلڈ ہوگا اور آج بھی ویلڈ ہوگا. نہ تو ایسا ہوگا کہ اس وقت ویلڈ تھا اور آج انویلڈ ہو جائے، اور نہ ایسا ہوگا کہ اس وقت کے لیے وہ ویلڈ نہیں تھا اور آج ویلڈ ہو جائے. حق حق رہے گا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور پھر اس کتاب میں، کتاب اللہ میں اللہ نے جو نازل فرمائی، جس نے اختلاف کیا وہ بڑی دور نکل گیا اپنی ضد اور ہٹ میں. کتاب میں اختلاف کیا ہے؟ کس طرح کا اختلاف؟ میں نے اس پر غور کیا، 3 باتیں سمجھ میں آئیں. اختلاف 3 طرح کا ہو سکتا ہے. یہ بات کیا کہی گئی تھی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا. کتاب میں اختلاف 3 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو اختلاف یہ ہو سکتا ہے، متبھید یہ ہو سکتا ہے، ڈسپیوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے. کچھ لوگ اس پر ڈسپیوٹ کریں یہ نہیں ہے خدا کی کتاب، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. قرآن نے اور تو جو کچھ جگہ جگہ ثبوت دیے اس کا تذکرہ تو ذرا بعد میں، لیکن قرآن نے ایک چیلنج دیا 3 آیات کے اندر کہ اگر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم سچے ہو اگر اپنے اس دعوے کے اندر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک سورت لے آؤ اس کے مثل. ایک سورت. یہ سورہ بقرہ کی آیت کا میں نے قصہ پڑھا تھا. سورہ ہود میں کہا کہ عشر سور مثلی، 10 سورتیں. ایک جگہ 1 کہا، ایک جگہ 10 کہا. ان دونوں کی تشریح یہ ہے کہ اب کسی نے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اب کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کر کچھ اور 3 آیتیں بنائی. انہوں نے کہا دیکھیے 3 آیتوں کی تو ایک سورت، اس میں بھی 3 آیتوں کی میں نے بنا دی. تو اصل میں تو اللہ کے کلام کی 3 آیتوں میں بھی وہ باتیں ہیں، وہ گہرائیاں ہیں کہ کوئی ویسی نہیں بنا سکتا. لیکن کمپیئر کرنے والے اور سمجھنے والے اور مقابلہ کرنے والے اندازہ نہیں لگا پائیں گے اگر کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی سی 3 کچھ باتیں لکھ دے کہ میں نے بھی لکھی ویسی ہے. تو اس لیے سورت تو ہو لیکن کم از کم اتنی تو ہو کہ جس کے اندر 10 آیتیں ہوں. یہ ایک ایوریج دیا کہ جس کے اندر جو اس جیسی 10 سورتوں کے برابر ہو، جس میں 30 آیتیں ہوں لگ بھگ. انا اعطینا جیسی چھوٹی سی چھوٹی سورت 3 آیتوں کی، کہا 10 سورتیں، 10 سورتوں کے برابر ایک سورت. یہ ایک جگہ کا ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، حق ہے کہ نہیں لا سکتے، لیکن لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایک سورت کا مطلب یہ نہیں کہ 3 چھوٹے چھوٹے سے جملے لکھ دو، تو اسے لوگوں کو کمپیئر کرنا بہت مشکل ہوگا کہ صاحب یہ بھی کوئی ماسٹر پیس ہے کہ نہیں. تو اس جیسی اگر 10 صورتوں کے برابر ہو ایک صورت، انا اعطینا جیسی 10 صورتوں کے برابر، 30 آیتیں تو ہو اس میں. یہاں تو 6,500 کے قریب آیتیں، تم 30 ہی آیتیں لکھ کے ایک صورت لے آؤ. اور یہ چیلنج آج بھی باقی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا. وہاں قریش میں تو کچھ پڑھے لکھے لوگ کم تھے، لیکن عرب کے اندر ایک سے ایک ماہر زبان دان تھے، اور انہیں اپنے زبان کے لینگویج کی ماسٹری کے اوپر اور خاص طور سے شاعری پر فخر تھا. نان عرب کو وہ عجم کہتے تھے. عجم مانے گونگا، جو عرب نہیں ہے وہ عجم ہے، یعنی گونگا. اسے شعر سمجھنا نہیں آتا، شعر کہنا نہیں آتا. وہ لوگ سننے کے لیے چھپ چھپ کر آتے تھے. ان کے بڑے جو دوسروں کو روکتے تھے وہ چھپ چھپ کر سننے آتے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے اور ان کو دوسروں کے اوپر سختی کرتے تھے. ایک بار عتبہ نے، ان کا بڑا سردار تھا اور ان میں سمجھدار تھا، بہت معاملہ فہم تھا، سچویشنز کو بہت سی ٹیکل کر لینے کے لحاظ سے اس کا اچھا ایک مقام تھا. اس نے کہا کہ میں ذرا بات کر کے آتا ہوں ان سے، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم زیادہ سمجھدار ہو، زیادہ میچور ہو ہم سب میں، جاؤ ذرا ڈائریکٹ ہی بات کر کے دیکھو. آج
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کسی جگہ پر، کسی مقام پر جہاں آس پاس کوئی اور نہیں تھا، وہاں پہنچ گیا اور پہنچ کر ان کے پاس بیٹھا، اور وہ پیچھے ہاتھ ٹیک کر ایسے اس شکل میں آتا ہے تاریخ میں بیٹھا، اور وہ کہنے لگا بھتیجے یہ اتنے دنوں سے جو اختلافات جگہ جگہ پھیل رہے ہیں، ہم تمہاری بات جاننا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے جو کر رہے ہو؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ بات یہ کچھ نہ کچھ تو ہے مقصد، چاہتے کیا ہیں؟ کہ ہم تمہیں دے دیں گے، وہ تمہیں اتنے کھڑاک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارا مقصد حل کر لیں گے کہ بھئی کوئی خوبصورت عورتیں چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، کوئی سرداری چاہتے ہو، اونچے خاندان کے ہو، ویسی سردار خاندانوں کے ہو، تو تمہارا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یہ جو کر رہے ہو؟ تم ہمیں ڈائریکٹ بتا دو تو یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور وہ ہم مان لیں گے۔ اس سے آگے نہیں جا سکا کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا اپنا ذاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اس نے اس بات کو ذرا جیسے بھی تفصیل دکھاتا ہوں، پھر کہنے لگا کہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سچ مچ تمہارے پہ کوئی اثرات ہو گئے ہو، تم تو مخلص ہو لیکن کوئی اثرات کوئی تمہارے پہ ہو گئے تو ہم تمہارا اچھے سے اچھا علاج کرا دیں۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ چکے اپنی بات؟ نے کہا ہاں بس مجھے اتنی بات کہنی تھی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی کچھ آیات تلاوت کرنی شروع کی، خاموش بیٹھا رہا، ایک لفظ نہیں بولا، بیچ میں سن بیٹھا رہا، سنتا رہا۔ تلاوت جب ختم ہو گئی آپ بھی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، کچھ آیات تلاوت کر کے خاموش ہو گئے، چپکے سے اٹھا اور چل دیا۔ اب نہیں کہا اس نے کہ یہ کیوں سنا رہے ہو، کیا ہے اس کے اندر، کیا بات ہوئی؟ اہل زبان تھے، جب اہل زبان تھے تو جو اہل زبان نہیں ہوتے وہ اس بیوٹی کو نہیں جان سکتے، جو اس لینگویج کے اندر، جو لینگویج کے اصل سمجھنے والے وہ ہوتے ہیں جو خود جو ان کی مادری زبان ہوتی ہے۔ سننے والے یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، خوب جانتے تھے۔ آپس میں جب مشورے ہوتے تھے کہ کریں کیا اس کو روکنے کے لیے، تو اس میں طرح طرح کے لاتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ اس کو ہم شاعر مشہور کر دیتے ہیں، دوسرے کینسل کرتے تھے انہی میں کہ کوئی بھی نہیں مانے گا، ہم خوب جانتے ہیں شاعری نہیں ہے۔ کوئی کہتا تھا اسے مجنوں مشہور کر دیں، تو دوسرے کہتے تھے ہم خوب جانتے ہیں یہ لوگ ہی نہیں مانیں گے، یہ جھوٹی بات مشہور کریں گے لوگ مانیں گے نہیں، جو لوگوں کے اوپر جو کچھ اثرات یا یہ ہو جاتے ہیں، دیوانگی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے ذرا سی بھی، کوئی مانے گا نہیں ہے ہم ایسی بات کہیں گے۔ تو کوئی لاؤ تو چارج ایسا لاؤ نا کہ جو کاہن ہے ان کا، ہم نے بہت کاہن دیکھے، یہ کہانت والی کوئی بات نہیں اس کے اندر، سورسرر۔ تو سمجھ طے نہیں کر پاتے تھے کہ کیا چارج لگائیں، اور پھر خود کینسل کرتے تھے۔ ادوا چل دیے، روانہ ہو گئے۔ وہاں جو لوگ دوسرے بیٹھے انتظار کر رہے تھے، سردار بھی تھے اس میں، آپس میں باتیں کی کہ یہ جس کانفیڈنس سے گئے تھے اب یہ چال ڈھال وہ نہیں ہے جو واپس آ رہے ہیں۔ جانے کا انداز الگ تھا، واپس آنے والا وہ شخص نہیں ہے۔ یہ آنے کے بعد کہا کہ میری ایک رائے مان لو، یہ شخص ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر یہ سچ نکلا تو پھر یہ بہت کہیں اونچا جائے گا، تو ہماری خاندان کا ہے، ہماری بھی عزت ہوگی، اور اگر یہ جھوٹ کہہ رہا ہے وہ سب نہیں ہے تو خود ہی تباہ ہو جائے گا، اس کی کامیابی کوئی ملے گی نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کامیابی اس کے اندر، کوئی کامیابی نہیں، کہ جھوٹ تو خود ہی پر کھپ جائے گا، ہمیں مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میری رائے تو یہ کہ میں ایسی رہنے دو۔ سمجھ نہیں پاتے تھے چارج کیا لگائیں، اور جو سنتا تھا وہ متاثر ہوتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ 30 آیتوں کے لگ بھگ کی ایک صورت لے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نام تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ میں بھی رسول ہوں، دیکھا کہ یہ تو لوگ بڑھ رہے ہیں ان کے ماننے والے، تو یہ راستہ، یہ بزنس اچھا ہے، کیونکہ میں بھی کچھ کرتا ہوں۔ ان کے بہت سے زبان کے ایکسپرٹ جو تھے، جو ان کو اس نے ہائر کیا، لیڈر تھا، وہ قبیلے کا سردار تھا، ان سے کلام ایک لکھوایا، کیا لکھو بھائی، اور پھر ان کے پاس بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پیغام بھیجا
ان کا تمہیں تو میں مانتا ہوں، ہاں تم اللہ کے رسول ہو، ایک میں بھی ہوں. مطلب یہ تھا کہ دونوں طرف پیکٹ کر لیتے، تم اوپر رہو گے، تم بڑے ہوگے، ایک چھوٹا والا میں بھی رہوں گا. کہا کہ انہوں نے اتنا لمبا، یہ تو مطلب یہ دھندا سمجھ میں آیا اس کا کہ یہ دھندا اچھا ہے جو انہوں نے اعلان کیا. پھر ایک یہ کلام لکھوا لیا. اس کلام کی آج تک جو کچھ باتیں ان کی جو اورینٹلسٹ مغربی مستشرقین جو عربی دانے والے، وہ جو کچھ لکھا ہے انہوں نے اس کے بارے میں، وہ کہ کوئی دور دور تک وہ کوئی چیز کسی معیار پہ کچھ اترتا ہی نہیں. مقابلہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن سے مقابلے کی تصور نہیں کیا جا سکتا. اب جیسے وہ صورت ہے آپ کے یہاں القاریہ، تو قرآن کریم کے اندر القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو انہوں نے کہا مقابلے کی صورت بنانی الفیل والفیل وما ادراک ملفیل. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، قاریہ وہ ایک غیر معمولی وہ واقعہ جو ہونے والا ہے، تم کیا جانو وہ کیا ہے؟ کوئی سمجھے کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہونے والا ہے آگے؟ اب انہوں نے بنائی ہاتھی، الفیل والفیل وما ادراک ملفیل، تم کیا سمجھے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے کہ اس کے اندر ایک اس کی چھوٹی سی پونچھ ہوتی ہے، لمبی سی سونڈ ہوتی ہے، اور اللہ کی تخلیق میں یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے. تو یہ ایک انہوں نے صورت بنائی. تو اب وہ صورت بنانے کا بھی کوئی مقابلہ کسی جگہ یعنی دنیا کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کرے، جسے کہتے ہیں ہاسیاسپد یا مزاح کا خیز یا ایسی کہ اس کا کوئی یہ تصور بھی نہیں کرے کہ کمپیئر بھی کیا جا سکے. کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کسی نے نہیں کیا، وہ تو ایک نے جو کچھ کیا تھا وہ اس کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ ہے، اس سے اپنا بھی دکانداری چلے گی، یہ ایسا کرنا چاہیے، ہم بھی اعلان کریں. بعد کے دور میں 6-7-8 لوگوں نے کچھ کوشش کی تھی، آیا نہیں کچھ کبھی سامنے. جو چیزیں بعض نے بنائی، ایک شخص ایسا تھا کہ اسے لوگوں نے بہت پیسے ویسے دے کر اور بہت کچھ کہ تمہارا سب کچھ انتظام کریں گے، گھر والوں کا بھی کریں گے، خوراک وہیں پہنچتی رہے گی، نکلنا مت جب تک کچھ لے کے بتانا، لکھ کر. بہت بڑا ایکسپرٹ تھا وہ شاعری کا. اب وہ بہت دن کے بعد پھر ایسا ہوا کہ بھئی کوئی خبر اندر سے نہیں آ رہی، کچھ کہتا نہیں، کمیونیکیشن تو دیکھا گیا تو وہ تو سب اس نے پھاڑ پھوڑ کے لکھتا تھا، پھاڑتا تھا، لکھتا تھا، پھاڑتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میرے بس کی نہیں ہے. تاریخ میں ہے 6-7 واقعات کی جنہوں نے کوشش کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تب سے لے کے آج تک کوئی ایک بھی، یہ چیلنج آج بھی باقی ہے، کسی نے لکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہم لے آئے. یہ بڑی اہم بات ہے. بڑے بڑے اسکالر دنیا کے جب قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے تو ایک دے دیجئے نا، بیٹھ کے کمپیئر کر لیں. آج کے سارے لوگ قرآن کہتا ہے سب کو بلا لو، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو سے ہٹ کر جتنے حمایتی چاہو سب بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد لے آؤ ایک 30 آیتوں بھر کی ایک صورت، اور پھر لے آئیں تو اب ہم کمپیئر کریں گے اس کے بعد. تو کم سے کم یہ قرآن کے خلاف اتنی سازشیں چل رہی ہیں، قرآن کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. ایسا کیوں نہیں کر لیتے، ایک بنا لیتے کہ یہ لیے ہم لے آئے، ہم نے قرآن کے چیلنج کا جواب دے دیا، یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اور پھر اس کے اوپر بات ہو کہ ہاں یہ قرآن میں کیا خصوصیات ہیں، یہ تم کیا لائے ہو. بات صرف زبان کی تھوڑی ہے، لینگویج کی. لینگویج تو ان لوگوں کے لیے تھی، ہم اہل زبان نہیں ہیں. آپ میں تو کوئی عربی سیکھ لے تب بھی وہ بیوٹی کو، جیسے اگر مدر ٹنگ ہوتی تو جو اس بیوٹی کو سمجھتے وہ نہیں سمجھ سکتا. یہ چیلنج تو سب کے لیے تھا، تو یہ چیلنج آج بھی باقی ہے. صرف لٹریری ہی کلام نہیں ہے، اس کی ادبی خصوصیت صرف نہیں ہے. اب چند آیات کی ایک صورت، اسی کلام کے اندر سوشیالوجی کے اصول ہیں، اسی کلام کے اندر فلسفی کے اصول ہیں، بہترین فلسفی ہے، اسی میں سائیکالوجی ہے، اسی کے اندر پرانی ہسٹری ایکوریٹلی ہے، اسی کے اندر اخلاقیات ہے، اسی کے اندر اکنامکس ہے، اسی کے اندر پولیٹیکل سائنس ہے. یہ ساری چیزیں، سارے علوم سموئے ہوئے اسی کے اندر کائنات کے وہ بیان، کائنات کے جو مظاہر ہیں، فطرت کے جو فطرت میں جو چیزیں ہیں، نیچر میں، ان کی ڈیٹیلز ایسے کہ جو بات کو ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ حق ہے جو کچھ پہلے قرآن نے کہا تھا. اور یہ انہی اتنی سیمت لمیٹڈ الفاظ کے اندر انہی آیات میں سے ایک بات نکلتی ہے، اور انہی آیات کے انہی الفاظ میں سے دوسری نکلتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایک بہترین ایک قانون ہے، ایسا قانون کہ دنیا آج بھی جتنے دنیا نے قانون بنائے وہ فیل ہوتے جا رہے ہیں، پھر ایک ایک کر کے اس قانون کو لیتے چلے جا رہے ہیں جو اسلام نے کہا تھا، الٹیمیٹلی اس کے اوپر آتے چلے جا رہے ہیں. ایک قانون بنایا
جو یہاں کے ہندوستان کے پرانے لوگ تھے ان کا بڑا پرانا چلا آ رہا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر برہمن، چھتری، ویش، شودر یہ 4 جاتیاں ہوتی ہیں، ان 4 جاتیوں سے الگ کچھ نہیں ہوتا اس میں سناتن دھرم، ہندو دھرم میں کوئی 5واں نہیں ہوتا، یہ 4 ہوتے ہیں. اب جب وقت گزرا آگے اور ان کو ضرورت اس کی پیش آئی کہ بھئی دوسروں کو بھی اپنے دھرم میں، اس میں بہت سی تحریکیں ایسی نکلی ایسی تحریکیں نکلی کہ جو پرچار کرنے لگی، اور پرچار کر کے اب جو اگلا آئے گا وہ نہ برہمن ہے، نہ چھتری ہے، نہ ویش، شودر، اسے کہاں پہ لاؤ گے؟ 4 جاتی تھے، باہر ہندو نہیں ہوتا. تو انہیں ترمیم کرنی پڑی کہ نہیں، یہ جاتیاں کچھ نہیں، اصل تو وچار ہیں. پھر انہوں نے ورلڈ ویوستھا بنائی کہ 25 سال پہلے 25 سال جو ہے وہ تو تعلیم میں گزاریں گے. وہ تعلیم بھی کہیں گروکل کے اندر، بستی سے باہر کبھی گھر بھی نہیں آئے گا 25 سال بچہ. جب ذرا بڑا ہو جائے اس کے بعد بھیجنے 25 سال کی عمر تک. یہ 4 آشرم بنائے انہوں نے، اسے 4 آشرم کہتے ہیں. 25 سے 50 سال تک وہ گرہست جیون کے اندر آئے گا، گرہست آشرم کے اندر. اور اس 50 سال سے لے کر 75 سال کی عمر تک وہ پھر وہاں پر باہر سیکلوژن کی زندگی گزارے گا، جنگل کے اندر کم تعلقات رکھے گا، کم اپنی ضروریات کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں چلا جائے، زندگی گزارے. اس پریکٹیکل لائف سے ریٹائر ہو جائے، دھندے کی، کمانے کی اور رہنے کی اور شہروں کی زندگی کی. اور پھر 75 سال سے اوپر جب ہو جائے تو پھر سنیاس ٹوٹل لے لے. تو اب وہ دھرم نہیں باقی رہ سکا. اگر وہ وہی دھرم چلائیں تو 50 سال کے بعد تو پھر انہیں چلے جانے چاہیے، ساری پالیٹکس چھوڑ کے، نیتا گیری چھوڑ کے، عہدے چھوڑ کے. اچھا ہے دوسرے آتے رہے، آپ لوگ جائیے. اس لیے کہ وہ پریکٹیکل نہیں تھا، نہیں چلا. چیزیں وہ لیتی چلی جا رہے ہیں کہ جو پریکٹیکل ہیں، اور چیزیں وہی ساری پریکٹیکل ہیں جو اسلام کی ہیں. تو اسلام کی طرف تو خود بخود آتی چلی جا رہی ہے دنیا. جو جس کلام میں یہ صفات ہوں، پھر اس کے اندر کچھ میتھمیٹیکل کوڈ بھی ہمیں معلوم ہو گئے اسی چیزوں کے اندر. یہ ایک آیت جو ہے وہ سسٹم اور نظام سے بندھی ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہو سکتا تھا یہاں پر. یہ ساری چیزیں ناممکن ہے کہ کوئی ساری دنیا اپنے سارے ایکسپرٹس کو لے کر بیٹھ جائے اور اپنے سارے کمپیوٹرز کو لے کے بیٹھ جائے اور ایک صورت بنا لے. یہ چیلنج، باقی اس چیلنج کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ باقی سازشیں کرتے رہتے اسلام کے خلاف. سب سے بڑا تو کارنامہ یہ ہوگا کہ تم بنا لو، ڈھہ گئی سب کچھ، اسلام ختم ہو گیا، تم بنا لائے اور سامنے آ گئے، دنیا نے تسلیم کر لیا. یہ چیلنج نہیں قبول کیا گیا آج تک. پہلا تو اختلاف یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن کا ایک چیلنج کافی ہے اسے ختم کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے کہ تم اگر نہیں ہے تم بنا لو، اور دنیا میں جتنے ہیں سب کی مدد لے لو. دوسرا جو اس کا رخ ہو سکتا ہے، کتاب میں اختلاف کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب میں جو قانون ہیں ان کو کہہ دیا کہ یہ کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے. یہ کتاب میں اختلاف کی بات ہے کہ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے، لیکن ان کا کہ نہیں یہ منسوخ ہو گیا، پہلے اللہ نے حکم بھیجا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس سے کینسل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرانے آئے تھے، اسے کینسل کرنے کے لیے آئے تھے الگ سے. تو کتاب میں جو لاز ہیں ان کو کینسل کر دینا، یہ بھی کتاب میں اختلاف ہے یہاں پر حکم، لیکن یہ ماننے نہیں ہے. پڑھ لیجئے، عمل مت کریے گا ہرگز اس کے اوپر. ایک یہ بھی کتاب میں اختلاف کی بات ہوئی. اور ایک اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت کے سینس، مفہوم میں اختلاف، معنوں کے اندر. آیت کے معنی یہ ہے، آیت کے معنی یہ ہے، یہ بھی کسی بھی کتاب میں اختلاف کہہ سکتے ہیں. اس کو قرآن کے دوسرے مقامات طے کریں گے، محکم آیتیں وہ طے کریں گی. بہت سی میں مثالیں دیتا الگ الگ مختلف مکاتب فکر کی، وہ بھی کہ جو غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہہ دیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کہنے کی کہ کسی آیت سے، مثلا اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لانے والوں اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب وہ وسیلہ انہوں نے کہا کہ وسیلہ تو یہ بزرگان دین ہیں اور انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وسیلہ تو یہ ہے سیڑھی، زینہ، قرآن کہہ رہا ہے. اب اس آیت کے دو مطلب نکالے. اور وسیلہ کیا؟ نیک اعمال وسیلہ ہوتے ہیں آپ کے، بہت سی چیزیں. یہ اصل وسیلہ تو یہ ہے کہ جو تمہارے نیک اعمال ہے، کیا ذریعہ اس تک پہنچنے کا ہے، جو تمہیں بتایا اس پر عمل کرو.
ایک وسیلہ یہ ہو سکتا ہے. اب یہ معنی میں اختلاف ہو گیا. معنی میں اختلاف ہو گیا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور روز پڑھوایا اسے ہر نماز کے اندر بار بار. تو اب بات تو یہ ہے کہ اسے معنوں سے تو کوئی مطلب نہیں، اسے تو ایسے دہراتے چلے جائیں گے. صرف تیری الفاظ ایسے چل رہے ہیں، صرف تیرے قانون کو مانیں گے، تیری بندگی کریں گے، تیرے بندے بنیں گے، تیری عبادت کریں گے، اور صرف تجھ سے ہی استعانت طلب کریں گے، صرف تجھ سے، کوئی بیچ میں نہیں. بات ہی ختم ہوگی، کوئی گنجائش نہیں بچ رہی. صرف ایک چھوٹی سی آیت سے دو، جس میں دو چھوٹے چھوٹے سے فقرے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچ رہی کہ ان آیات سے لوگ جو ہے وہ وسیلے کا مطلب یہ نکالیں کہ بزرگان دین اور وہ جو ہے وہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. وسیلہ ہو سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء وسیلہ ہے، وسیلہ ان کی تعلیمات کے ہے. انہوں نے جو تعلیم دی وہ تعلیم جو ہے اسے اختیار کیجئے، یہ وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا. استعانت طلب نہیں کی جا سکتی، پکارا نہیں جا سکتا کہ آپ ہماری مدد کر کے ہمیں وہاں لے جائیے اور ہمیں پہنچا دیجئے، ہم تو یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، بس آپ کا سہارا ہے، وہاں آپ سنبھال لیں گے ہمارا. آیات کے مفہوم میں اختلاف میں بہت سی چیزوں کی بس ایک میں مثال صرف اور رکھنا چاہتا ہوں. ابھی لیٹسٹ کیا مطلب، تو کافی عرصہ ہو گیا، لیکن اب اس کے سمجھنے والے ماننے والے بہت بڑھنے لگے. اب یہ بات کہی، ایک صاحب نے اسے نکالا کہ حضرت یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب، یہ ہر دور کے اندر ہر نبی کے اوپر یہی قرآن نازل ہوا تھا، ہمیشہ سے ہے. حضرت ابراہیم پہ بھی یہی نازل ہوا تھا، یہی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ پر، عیسیٰ پر، حضرت محمد آخر مطلب ہر جگہ پر، ہر نبی پر جتنے گزرے سب پر یہی کتاب چلی آ رہی شروع سے. قرآن میں ہے آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. تو دیکھیے کہاں نہیں کہا یہ بھی کتاب ہے، اور موسیٰ کو بھی کتاب دی، تو یہ پہلے سے تھی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل نے دعا مانگی. دعا انہوں نے مانگی جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی کے درمیان یہ جو یہاں پہ نسل چلے گی، اب کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک رسول اٹھانا، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کی تلاوت، ایسا رسول جو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی. تو دیکھیے حضرت ابراہیم بھی جانتے تھے نا کتاب کو، تو کتاب تھی، تو وہی چلی آ رہی تھی کہ وہ اسی کی تعلیم دے جو کوئی آئے. تو اب انہوں نے ساتھ میں اب یہ جنہوں نے یہ کہا پھر بھائی جب یہی چلی آ رہی تو توریت اور انجیل کیا چیزیں؟ کہ نہیں، توریت بھی اسی کے اندر ہے، انجیل بھی اسی میں ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے. توریت کا مطلب قانون، اب لفظی معنی لے لیے اس کے. انجیل کا مطلب خوشخبری، تو اس میں قانون بھی ہے، اس میں خوشخبری ہے. توریت انجیل اسی کے اندر ہے، اسی میں توریت ہے، اسی میں انجیل ہے، الگ کوئی چیز نہیں ہے. تو یہی کتاب سب پر نازل ہوئی تھی. اب یہاں تک تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان آیات سے یہ مطلب کوئی دوسرا بھی نکال، ہم کہہ رہے ہیں یہ مطلب نہیں یہ ہے، کوئی دوسرا کہے کہ نہیں قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا صحیح ہو اس کا صحیح نہ ہو؟ تو پھر آپ قرآن کی ان محکم آیتوں کو بھی لیں گے کہ جن کے خلاف نہیں جا سکتے، جن سے دو مطلب نہیں نکل سکتے. یہاں تو دو بہت سمپل سی بات تھی، یہ محکم آیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن دو مطلب نکل آئے. آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اب کتاب کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے پاس ہے اس کا ایک حصہ حضرت موسیٰ کو بھیجا توریت کی شکل میں، اس کا ایک حصہ بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی شکل میں، اس کا ایک حصہ بھیجا انجیل کی شکل میں. وہ سب کتابیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہی ہے جو چلی آ رہی سب پر. یہ مفہوم کا فرق ہو گیا. اور آپ کو کوئی منع کرنے کا جب تک ثبوت نہیں ہو، حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ اس بات کا امکان ہے ان کی بات صحیح ہو اور آپ کی غلط ہو. تو پھر آپ ان آیات کو دیکھیں گے جن سے کوئی دو مطلب نہیں نکلتے. ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے کہا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب یہ ابراہیم کے معاملے کیوں جھگڑے کر رہے ہو تم، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. یہ تو میں نے تشریح میں کہہ دیا، آپ اسے اگر اس تشریح کو ایسے نہ بھی لیں تو لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. یہ توریت و انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں،
تم جھگڑا کیوں کرتے ہو ابراہیم کے معاملے میں کہ ہمارے تھے یا ان کے تھے؟ توریت نہ تب توریت نازل ہوئی تھی ابراہیم کے زمانے میں، نہ انجیل تھی. یہ تو سب بات کی چیزیں ہیں، توریت اور انجیل حضرت ابراہیم کے. عقل ہے یا نہیں ہے؟ افلا تعقلون. تو جب توریت حضرت ابراہیم، جب یہی کتاب ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی اور اسی کتاب میں توریت بھی تھی اور اسی کتاب میں انجیل بھی ہے اور توریت بھی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے توریت و انجیل حضرت ابراہیم کے بعد آئی ہے، تو اس کتاب میں کیسے، یہی کتاب کیسے پہلے سے چلی آ رہی تھی؟ پھر ہم ان آیات کو رکھیں گے قرآن کی کہ اس کے دو مطلب نہیں ہو سکتے اس آیت کے، کہ توریت اور انجیل کا نزول حضرت ابراہیم کے بعد ہوا. اب چاہے اسے آپ قانون کہیں اور چاہے آپ اسے خوشخبری کہیں، الگ چاہے کتاب کو نہ مانے، لیکن ان دونوں چیزوں کا نزول جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد ہوا، حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں تھا. تو جب یہی کتاب تھی تو اس کے اندر توریت و انجیل بھی تھی. حضرت ابراہیم کے دور میں کوئی قانون نہیں تھا کیا؟ اللہ کی طرف سے کوئی قانون نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبریاں نہیں تھیں اگر لفظی معنوں کو لیں تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں تھا، جب یہ چیزیں نہیں تھی تو یہ بات کو، یہ قرآن سے الگ کتابیں ہیں، اس الکتاب ہے. حضرت ابراہیم پر بھی کتاب ہی نازل ہوئی، درست ہے یہ بات، لیکن وہ کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ یہی بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہی چلی آ رہی ہو. اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ ہے اس کے الگ الگ، لوح محفوظ میں جو اللہ کے پاس ام الکتاب ہے اس کے الگ الگ ایڈیشنز ہیں جو مختلف انبیاء کے پاس آئے، جن کا بنیادی پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا. تو بہرحال بات یہ ہو رہی کتاب میں اختلاف کی، تین وہ ہو سکتے ہیں کتاب کے معنوں میں اختلاف. تو اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی کسی اور آیت کے خلاف نہ ہو. یہ قرآن کی جو مفہوم نکالے جا رہے ہیں جہاں پر اختلاف ہو، ہم قرآن کی دوسری آیات سے طے کریں گے، اور ایسی آیات سے طے کریں گے جن کے معنوں میں کوئی اختلاف نہیں. ایسی آیات سے طے نہیں کریں گے کہ ان کے معنوں میں بھی دو طرح کے معنی نکالے جا سکیں. ان آیات کے ذریعے اختلاف یہ دور کیا جا سکتا ہے جن کے معنی صرف ایک ہو اور کوئی دو معنی جن کے نہیں ہوں، یا دو معنی نہیں نکالے جا سکے. اس کے بعد بھی کوئی اگر پھر نہیں سنتا ہے اور نہیں مانتا ہے تو پھر قرآن نے یہ کہا تھا، جس کی تشریح میں ہم یہ باتیں ابھی کر رہے تھے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اس کتاب میں پھر جس نے اختلاف جاری رکھا یا کیا وہ ضد اور ہٹ میں، اب یہ ہوتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے کہہ چکے، اتنے فالوورز بن گئے، اتنے لوگ، اب کہاں ہٹیں گے پیچھے، اب پیچھے کیسے ہٹ جائیں؟ تو پھر وہ گمراہی میں اپنی ضد اور ہٹ کی وجہ سے بڑی دور نکل گیا. وہ اتنی دور یہ کتاب میں اختلاف جو کیا وہ پھر ہٹ میں اپنی دور نکلتا چلا جاتا ہے. ہاں کوئی بات آئے سمجھ میں آ جائے مان لو، پہلے ایسے سمجھی تھی اب سمجھ میں آ گئی اب مان لیجیے. ہم آیت نمبر 176 تک پہنچے، 176 تک سورہ البقرہ کے. انشاءاللہ زندگی رہی تو 177 سے آئندہ پھر. سبحان ربک رب العزت